غزہ کی پٹی اس وقت تاریخ کے بدترین انسانی بحران سے گزر رہی ہے۔ امدادی ادارے بتا رہے ہیں کہ اگر فوری جنگ بندی نہ ہوئی تو یہ خطہ ناقابل واپسی انسانی تباہی میں ڈھل جائے گا۔ پیر کی صبح سے اب تک اسرائیلی فضائی و زمینی کارروائیوں میں کم از کم 21 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 5 وہ لوگ شامل ہیں جو امداد لینے کے لیے قطار میں کھڑے تھے۔ اسرائیلی حملوں نے رہائشی علاقوں، ہسپتالوں اور امدادی مراکز کو نشانہ بنایا۔ گزشتہ روز غزہ شہر کے وسط میں واقع الوفا اسپتال کی بالائی منزل پر بمباری میں 7 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے۔ شمالی غزہ میں کمال عدوان اسپتال، جو اس علاقے کا آخری فعال بڑا ہسپتال تھا، حملوں کے بعد جبراً بند کر دیا گیا، جس سے طبی خدمات کا پورا نظام مفلوج ہو گیا ہے۔ غزہ کی گورنمنٹ میڈیا آفس کے مطابق 22,000 سے زائد امدادی ٹرک سرحد کے اس پار انتظار میں ہیں، لیکن 27 جولائی کو معمولی نرمی کے بعد بھی اوسطاً صرف 84 ٹرک روزانہ داخل ہو رہے ہیں، جبکہ زندگی بچانے کے لیے کم از کم 600 ٹرک روزانہ درکار ہیں۔ اقوام متحدہ اور 100 سے زائد امدادی ادارے بشمول ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز، سیو دی چلڈرن، آکسفیم خبردار کر رہے ہیں کہ غزہ بڑے پیمانے پر انسانی ساختہ بھوک کی لپیٹ میں ہے۔ جو تھوڑی بہت امداد اندر پہنچتی ہے وہ افراتفری میں لوٹ لی جاتی ہے یا مسلح گروہوں کے ہاتھ لگ جاتی ہے، اور ضرورت مند شہری خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے فلسطینی مہاجرین یعنی UNRWA کے سربراہ فلپ لازارینی کے مطابق فضائی امداد ناکافی، مہنگی اور بعض اوقات جان لیوا ہے۔ متحدہ عرب امارات کا 7,000 ٹن خوراک سے بھرا امدادی جہاز اسرائیلی اجازت نہ ملنے کے باعث مصر کی العریش بندرگاہ پر رکا ہوا ہے۔ اس دوران غزہ سے جاری 2 اسرائیلی قیدیوں روم براسلافسکی اور آویتار ڈیوڈ کی کمزور اور لاغر حالت والی ویڈیوز نے اسرائیل میں صدمے کی لہر دوڑا دی ہے۔ آویتار ڈیوڈ نے ویڈیو میں وزیر اعظم نتن یاہو پر الزام لگایا کہ انہوں نے جنگ بندی سے گریز کر کے قیدیوں کو بھوک، موت اور قید کے حوالے کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں اسرائیلی سفیر ڈینی ڈینون نے اعلان کیا کہ منگل کو سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس غزہ میں قیدیوں اور مجموعی انسانی بحران پر غور کے لیے بلایا جائے گا۔ حماس اور اسلامی جہاد کا کہنا ہے کہ یہ ویڈیوز جاری کرنے کا مقصد دنیا کو یہ بتانا ہے کہ اسرائیلی قیدی جن حالات سے گزر رہے ہیں وہی غزہ کے 22 لاکھ شہریوں کی روزمرہ حقیقت ہے۔ القسام بریگیڈ نے کہا کہ وہ ریڈ کراس کی کسی بھی درخواست پر اسرائیلی قیدیوں کو خوراک اور دوا دینے پر آمادہ ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ غزہ کے عوام کے لیے بھی بلا رکاوٹ انسانی راہداریاں کھولی جائیں اور اس دوران فضائی سرگرمیاں بند ہوں۔ القسام ترجمان ابو عبیدہ نے کہا، ہم قیدیوں کو دانستہ بھوکا نہیں رکھتے، انہیں وہی کھلاتے ہیں جو ہمارے مجاہدین اور عوام کھاتے ہیں۔ جب ہمارے بچے اور بزرگ بھوک سے مر رہے ہوں تو دشمن کے قیدی کسی استثناء کے مستحق نہیں۔ ادھر اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کا انتباہ ہے کہ اسرائیلی بمباری ہسپتالوں، پناہ گاہوں اور شہری ڈھانچوں کو مٹا رہی ہے، جو عالمی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے۔ یورپی ممالک اٹلی، فرانس اور برطانیہ نے اس قحط اور قتل عام کو ناقابل قبول قرار دے کر فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے، لیکن سوال باقی ہے، کیا یہ مطالبات غزہ کے زخموں پر مرہم بن سکیں گے، یا یہ صدائیں بھی ایوان اقتدار کی دیواروں سے ٹکرا کر دم توڑ دیں گی؟